السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک۔ سب سے بڑی خبر تو آپ کو پتہ ہی ہے پہلے، جنرل فیض حمید فارمر ڈی جی آئی ایس آئی 14 سال قید۔ ان ون وے لکی بھی ہیں کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی سزا ہوئی ہے جس میں میکسیمم سزائے موت تھی۔ 3 سال سے لے کے 14 سال اس میں میکسیمم سزا ہوئی، اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جب یہ سزا اناؤنس ہوگی تو شاید ایک چیپٹر ختم ہو جائے گا، لیکن جو ISPR کی پریس ریلیز آیا ہے اس سے تو بڑی کلیئر ہو گیا کہ یہ چیپٹر ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی اور بہت سے چیپٹر کھلنے ہوں گے۔ اور وہ اس لیے کہ اس پریس ریلیز کے آخری اگر 2 لائنز پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنا، اور اس کے علاوہ بعض دیگر معاملات میں مجرم کے ملوث ہونے کے معاملے کو علیحدہ طور پر نپٹا جا رہا ہے۔ اور کیا ہے یہ جو سیاسی معاملات ہیں؟ پہلے ہی بات تھی کہ جی یہ بہت زیادہ ان کے لنکیج عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑے جاتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ 9 مئی میں جو بھی ڈیولپمنٹس عمران خان صاحب پہ بھی کیس چلے گا اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ اس میں ان کا فیض حمید صاحب کا کیا بنتا ہے۔ اور وہ لگ رہا ہے کہ ابھی چیزیں تو کھلی ہیں، ابھی بند نہیں ہوئی، لیکن یہ شروع کب ہوا؟ یہ اگست 12 2024 کو پہلی دفعہ پریس ریلیز آئی ISPR کی۔ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے ٹاپ سٹی والوں نے ایک اپیل کی ہوئی تھی، ایک پٹیشن دی ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جی ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، ان سے اٹھوایا، سامان اٹھایا، زمین قبضے میں کی، گھر سے سونا اور پتہ نہیں کتنے ملین روپی سب کچھ چوری ووری کروا دیے۔ اس پہ سپریم کورٹ نے آرمی کو کہا کہ آپ اس پہ انکوائری کریں۔ 12 اگست کو 2024 کو پریس ریلیز آتی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آرڈرز اور سپریم کورٹ کے بعد ہم نے کورٹ آف انکوائری شروع کی۔ اس میں کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشنز، پھر ٹرائل وغیرہ، اور اس پہ تاکہ ہم یہ چارجز کی ایسرٹین کریں کہ صحیح ہے غلط ہیں۔ تو ٹاپ سٹی والے انہوں نے کہا کہ جی وہ کنفرم ہو گیا، اور اس کے بعد کانسیکوینٹ تو اس کی وجہ سے پھر ایک ڈیٹیلڈ انکوائری ڈسپلنری ایکشن انہوں نے کہا انیشیٹ ہم کر دیا۔ اور اسی میں پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ ساتھ ہی ہمیں یہ پتہ لگا کہ انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی ایکٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ، یہ جب پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے لی تھی، آپ کو یاد ہے انہوں نے دسمبر 22 کے اندر پوسٹ ریٹائرمنٹ ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی، جب جنرل عاصم منیر اپوائنٹ ہوئے تھے، اناؤنس ہو گیا تھا کہ وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوں گے، تو انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایسی واقعات کی بھی نشاندہی ہوئی ہے جہاں انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے ایکشنز کیے ہیں۔ ملٹیپل بہت زیادہ انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی ایکٹ اسٹیبلش ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہم نے لانچ کر دیا ہے اور ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ پھر یہ تھی اگست 12 2024۔ پھر اگست 15 کو ایک اور پریس ریلیز آتی ہے، اور اس میں بتایا کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل چل رہا ہے جنرل فیض حمید کا، اس کے ایڈیشن میں 3 اور ریٹائرڈ افسر جو ہیں ان کو ملٹری حراست میں لے لیا گیا ہے فار دیئر ایکشن پریجوڈیشل ٹو ملٹری ڈسپلن۔ اور اس پہ بھی آیا کہ فردر انویسٹیگیشن آف سرٹن ریٹائرڈ آفیسرز اینڈ دیئر اکمپلیسز فار fomenting instability at the behest of and inclusion with vested political interest۔ اس کے علاوہ ان کا جی اور بھی آفیسرز کو دائرہ انویسٹیگیشن میں آئے ہیں۔ آج کے فیصلے میں یہ نہیں پتا کہ ان 3 افسروں کا کیا بنا، یا اس کے علاوہ جو تھے وہ کیا بنا۔ پھر دسمبر 10 2024 پہلے ان کو چارج کیا گیا تھا، پھر دسمبر 10 2024 کو بتایا گیا کہ فارملی ارین کر دیا گیا، یعنی کہ ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے جنرل فیض پہ، اور اس میں چارجز جو بتائے گئے وہ تھے انگیجنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، وائلیشن آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ڈیٹریمنٹل ٹو سیفٹی اینڈ اسٹیٹ، مس یوز آف اتھارٹی اینڈ گورنمنٹ ریسورسز اینڈ کازنگ رانگ فل لاس ٹو پرسنز۔ لیکن اسی میں ایک انٹرسٹنگ ایک اور بھی تھا پیرا، بتایا گیا کہ اس پروسیس کے دوران جب یہ ساری انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو پھر ان کی انوالومنٹ سامنے آئی ایسے واقعات میں ریلیٹڈ ٹو کریٹنگ ایجیٹیشن اینڈ انریسٹ، یعنی کہ بے چینی اور ایجیٹیشن سارا، لیڈنگ اپ ٹو ملٹیپل انسیڈنٹس انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو 9 مئی 2023۔ یہ پہلی باری 9 مئی بائی نیم آئی، یہ دسمبر 10 2024 کو، جس میں اسپیسیفکلی کہا کہ ان کا انوالومنٹ ہے May 9 کے اندر فار فومنٹنگ انسٹیبلٹی ایٹ دا بہیسٹ آف اینڈ ان کلیژن، کہ کہنے پہ اور ان کے ساتھ مل کے ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کے ساتھ وہ سیپریٹلی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی آگے ان کو تمام لیگل چیزیں دے رہی ہیں۔ یہ دسمبر 10 2024 کو پہلی باری May 9 آیا۔ آج فیصلہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی 4 ان کو کیسز میں ٹرائی کیا گیا، انگیجنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر یہ شامل تھے۔
violation of official state secret act detrimental to safety and of state, misuse of authority and government resources, and causing wrongful loss to persons. یعنی کہ جو ٹاپ سٹی کا تو کلیئر ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی تمام چارجز کے اوپر یہ گلٹی ہو گئے ہیں. 14 سال کی ریگریس امپریزنمنٹ ہے قید بامشقت جو آج کے دن سے شروع ہوگی. اب یہ سارا چل کے آخر میں 3 لائنز ہیں. انوالومنٹ آف کانوکٹ in fomenting vested political agitation and instability in cahoots with political elements, کہ political elements کے ساتھ مل کے and in certain other matters. اب اس کے علاوہ political elements کے علاوہ بات اور کھول دی گئی ہے. certain other matters کون ہیں؟ کیا یہ وہ تو نہیں ہے جیسے فیصل وابڈا صاحب اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی کچھ ججز بھی انوالوڈ ہوں گے، ان کا نام بھی آ سکتا ہے، we don't know. is separately being dealt with. یعنی کہ وہ ہمارے FIR میں خانہ نمبر 2 ہوتا ہے جس کے اندر آپ نام ڈالتے ہیں، اس نے مارا، اس نے سازش کی، لیکن 12 ان آئیڈینٹیفائڈ تھے. سو یہ ایک ڈریگ نیٹ ہے. اب دیکھنا یہ کہ ڈریگ نیٹ کتنا وائڈ ہوتا ہے. تو نامعلوم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اب یہ انویسٹیگیشن کس لیول پہ جائے گی، اور کلیئرلی یہ جو فیصلہ ہے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ کا ہی فیصلہ ہے، بیکاز جتنا آپ ڈریگ نیٹ وائڈ کرتے ہیں اتنے لوگ آئیں گے، اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. لیکن انٹرسٹنگ ٹائمنگ ہم نے دیکھنی ہے. نومبر 2021 میں یہ کور کمانڈر پشاور لگے اور اگست 22 میں ہارڈلی 1 سال سے بھی کم عرصے میں یہ وہاں سے ہٹا دیے گئے. پھر ان کو بہاولپور بھیج دیا گیا اگست 22 میں ایز کور کمانڈر، اور پھر انہوں نے وہیں پہ دسمبر میں پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی، ارلی ریٹائرمنٹ لے لی. صرف 1 سال سے بھی کم عرصہ کیوں رہے یہ پشاور میں؟ اور اس لیے یہ خطرناک کیس بنتا جا رہا ہے بیکاز یہ میں آپ سے بھی خبر شیئر کر رہا ہوں کہ جب یہ کور کمانڈر پشاور تھے تو یہ کافی زیادہ اسلام آباد آتے تھے اور کافی ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور اس وقت کے آرمی چیف نے اس وقت ان کے اسلام آباد آنے پہ پابندی لگا دی تھی. اب یہ وہ ٹائم ہے کہ جب گورنمنٹ کے آخری دن تھے عمران خان صاحب کی، اور کافی چیزیں ایکٹیو تھیں، اور جو ان پہ الزام لگتے کہ جی یہ ایڈوائز کرتے تھے سب کچھ. تو پھر اسی لیے ان کو پھر پشاور سے ہٹا کے ان کو پھر بہاولپور بھیج دیا گیا. اب 3-4 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. واٹ نیکسٹ؟ ایک چیز تو کلیئر نظر آ گئی ہے کہ ہارٹ اسٹیٹ کا جو ہم سن رہے تھے، اس معاملے میں تو ہارٹ اسٹیٹ بڑی کلیئر ہو گئی ہے. آپ نے پولیٹیکل بیانیے بھی سنے، تمام لوگ پچھلے 1 ہفتے سے یہی شروع ہو گئے تھے کہ اب بات چیت نہیں ہوگی. بالکل جی، ایون somebody لائک اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہمیشہ بڑی دھیمی مدھم باتیں کرتے ہیں، انہوں نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ یار اب تو 40 قدم پیچھے چلے گئے اور لگتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا. ہمارے شوز میں بھی ڈفرنٹ رانا صاحب نے، دوسرے لوگوں نے کلیئرلی کہا کہ جی پوائنٹ آف نو ریٹرن اب ہو گیا. اور ٹویٹ تھی وہ آخری جو بہت ہی سخت ٹویٹ تھی، اس کے بعد بڑے فیصلے ہوئے. ہمارے شو میں رانا سنالو نے بھی کہا. لیکن یہ فیصلہ خبر ہم نے آپ کو جون میں بتایا تھا کہ یہ فیصلہ دسمبر میں آئے گا. پہلے سن لیں کیا بات ہوئی تھی. جنرل فیض فارمر DGISI، ان کا بھی اطاعت یہ ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ نومبر یا دسمبر میں ہوگا. اور جب میں نے کچھ ریلیونٹ لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ چیز یہ ڈیلے پہلے جون سن رہے تھے، تو انہوں نے بڑا ایک سمپل جواب دیا. اور ان کا دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ اپیلز وغیرہ میں اصل مسئلہ پروسیجرز کا ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کل کو کوئی پروسیجر لیپس اس میں ہو، اور ہم پورا موقع دے رہے ہیں جنرل فیض کو کہ ان کا کوئی ہر قسم کی جو ٹائم مانگتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، کہ کوئی اٹ شوڈ بی اے واٹر ٹائٹ کیس. اس کی بھی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. May 9 میں جو 8 ضمانتیں کا کیس تھا عمران خان صاحب کا، اس میں بھی ریپیلز لاہور ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی. جنرل فیض حمید کا فیصلہ آنے والا ہے کہ ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے دسمبر. اور یہ فیصلہ آج نہیں ہوا، کیونکہ ایک پروسیس ہوتا ہے فوج میں. جب آپ ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی ایک فیصلہ سناتی ہے تو پھر وہ جیک برانچ میں جاتا ہے، جج ایڈوکیٹ جنرل جس کو کہتے ہیں برانچ آرمی کی، وہ اس فیصلے کو ویٹ کرتی ہے، اور اگر وہ اپہولڈ کر لے فیصلے کو، پھر وہ فیصلہ واپس کورٹ کے پاس جاتا ہے اور پھر اس کو آفیشلی ریلیز کرتے ہیں. اب ان کے پاس 2 چوائسز ہیں بعد میں. ان کے پاس آرمی چیف کے پاس بھی اپیل ہے، وہ تو ہمیں نظر آتا ہے، وہ تو نہیں کسی نے سننی. اور پھر الٹیمیٹلی سول کورٹ سے جب معاملہ اگر نہیں بنتا تو پھر پریزیڈنٹ کی اپیل بھی ہے. جو کرٹکس ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جب چیز اب کھلے گی، سب سے خطرناک تو نیکسٹ مرحلہ ہے، کیونکہ اس میں سب سمجھ رہے ہیں کہ بیسکلی یہ ٹاپ سٹی والے معاملے میں سزا ہوئی ہے. لیکن اصل معاملہ ہے کہ کل کو May 9 کے جو ٹرائلز ہونے ہیں، اور May 9 ہی ایک ریڈ لائن بنی ہوئی ہے اس ملک میں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، یا
کسی ارینجمنٹ میں بیان دیں گے اور اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا, مے بی ہیو اے ریڈیوس سینٹینس لیٹر, وی ڈونٹ نو. یہ تمام چیزیں ان پہ بات کریں گے, اور خاص طور پہ کہ اب پی ٹی آئی کی سیاست پہ کیا اثر ہوگا, اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ عمران خان صاحب کی ذاتی طور پر اس فیصلے کے بعد, اور یہ جو اوپن پیراگراف ابھی ہے کہ اس پہ ابھی چیزیں سپریٹ انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں, اس کا کیا آنے والے دنوں میں ہوگا. ہمیں جوائن کیا ہوا میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے, سیکیورٹی اینالسٹ ہیں آپ. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. مظہر عباس, اگین نو انٹروڈکشن نیڈیڈ. منیب فاروق, آپ تینوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جنرل صاحب لیٹ می اسٹارٹ ود یو. یہ مجھے بتائیں کہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی, جنرلوں کے ہم نے پہلے بھی ٹرائل ہوتے بھی دیکھے ہیں, ہم نے سزائیں ہوتی بھی دیکھی ہیں. لوگ کہتے تھے کہ جی کسی ڈی جی آئی ایس آئی کا کبھی ٹرائل نہیں ہوگا اس ملک میں, کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس بہت فائلز ہوتی ہیں اور بہت نالج ہوتی ہے, بہت لوگوں کے اوپر بہت کچھ ہوتا ہے, تو اس کو چھیڑتا کوئی نہیں. لیکن ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں بڑا بار بار 3 پریس ریلیزز میں پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکشنز کی بات ہو رہی ہے اور ڈیٹرمنٹل کال. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ایک بار 2 بڑے نوٹڈ طالبان کمانڈر تھے تحریک طالبان کے, اور ان کو سزائے موت بھی ہوئی تھی, تو انہوں نے سزائے موتیں بھی توڑوائی تھیں تھرو پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ, اور پھر بعد میں ہم نے اس کا نتیجہ دیکھا. وہ تو ان پہ چارج نہیں ہو سکتا نا, کہ وہ تو انہوں نے آفیشیل کورس آف ڈیوٹی میں کیا ہوگا. میسیجنگ کیا ہے آج کا میسج؟ فوج کے لیے بھی اس میں کوئی میسج ہے کہ یہ صرف میسج پی ٹی آئی, عمران خان اور پولیٹیکل سینیریو کے لیے اس سزا کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیں جی, جو بھی آپ نے لاسٹ بات کی ہے کہ فوج کے لیے میسج یا پولیٹیکل میسج, ایک تو اس کو بالکل میرے خیال میں ڈی لنک کر دے فی الحال اس ڈیسیژن کو تمام میسیجنگ سے. پہلی بات تو ہمیں یہ مان لینی چاہیے یا سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ڈیسیژن ہوا ہے, انصاف کا ایک تقاضا پورا ہوا ہے, جو لیگل سسٹم ہے, جسٹس ڈسپنسیشن سسٹم ہے ادارے کے اندر, وہ دیٹ ہیز ورکڈ. تو وہ تو پاکستان کی کامیابی ہے کہ جی وہ سسٹم از ورکنگ. اب پورا لیگل کورس اپنایا گیا. اب دیکھیں جہاں تک ادارے کا, پاکستان کی جو ملٹری ہے جس کی ہر سزا کو بڑا پروناؤنسلی سنایا جاتا ہے. جو پی ایم اے سے شروع کریں, اگر آپ آفیسرز کارڈر میں آئیں یا جوانوں کے کارڈر میں جائیں تو ڈرلز ہوتی ہیں جی, پورا فالن کیا جاتا ہے, ساری دنیا کو کھڑا کر کے سزائیں سنائی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے. اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ڈیٹرنس اسٹیبلش ہو. اور ابھی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کا تو کانسیپٹ بھی بڑا کلیئر ہے جی. وہ کہتے ہیں سزا ہوتی ایک پنشمنٹ ہے, وہ ملنی چاہیے, معافی والا تو کھانا ذرا تھوڑا سا کم کیا گیا جی. تو وہ بالکل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیوچر کے جو کورسز ہیں یا جو فیوچر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیٹرنس اس کے لیے کریٹ ہو اور لوگ کانشیس ہوں. پھر پاکستان میں یہ ایک ڈیبیٹ فوج کے خلاف کی جاتی ہے جی کہ یہ سزائیں جرنیلوں کو تو ہو نہیں سکتی, کبھی بھی نہیں ہوگا. اٹ از نیور. دس از اے نیو پاکستان جی, اینڈ دس از اے نیو ملٹری لیڈرشپ آلسو, ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا, پاسٹ میں بھی جو کرٹیکل سزائیں ہیں, خاص طور پہ جو امبیزلمنٹ ہو جائے یا کیریکٹر فیلئر کی کوئی چیز ہو, اس پہ تو آج تک فوج نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا جی, کبھی بھی نہیں کیا. چھوٹی موٹی بھی سزائیں ہوتی ہیں, معافیاں بھی ہو جاتی ہیں کچھ کیسز میں, لیکن جو پاکستان کی سٹیٹ کو, آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک 3 اسٹار جنرل کو اسپیناج کے اوپر سزا ہوئی تھی, ایک بریگیڈیئر کو کیپٹل پنشمنٹ ہوئی, اور اسی طرح ریسنٹ پاسٹ میں بھی کچھ سزائیں ہوتی رہیں. تو ان چیزوں پہ تو بالکل نہیں ہوتا ہے. یہ جو ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں, پولیٹیکل جو بات چیت ہو رہی ہے, جس طرح پی ٹی آئی کی طرف اشارہ چلا جاتا ہے, تو چونکہ ان کہوٹ کا مطلب ہے کہ وہی فورسز ہیں, پولیٹیکل فورسز جن کو نے بینیفٹ لیا. اصل ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو فار دیٹ میٹر, ان کے لیے بھی لیسن یہ ہے, کوئی بھی لیڈرشپ ہو کسی پارٹی کی ہو, کہ خدارہ جو ہمارے اداروں کی جو اپوائنٹیز ہیں, جو بھی فوج ہو کوئی اور ادارہ ہو, ان کو اپنی پالیٹکس کے لیے مت یوز کرے. یہ ویک ہو رہی ہے ڈیموکریسی کا بھی اتنا ہی نقصان ہو رہا ہے. یہ یاد رکھے گا, آپ اپنی پاور میں تو رہ کے انجوائے تو کر لیں گے, لیکن ڈیموکریسی کو بہت کمزور. جنرل صاحب ایک بات تو بتائیں, مجھے 2-3 چیزیں بتائیں. کچھ اس کے بارے میں ہمیں ذکر نہیں آیا جو بتایا کہ 3 آفیسرز اور انڈر اریسٹ تھے. پھر ان کے جنرل فیض صاحب کے ایک بڑے لاڈلے کرنل صاحب ہوتے تھے ریٹائرڈ, ان کو پورا اسلام آباد جانتا ہے اور تھر تھر کانپتے تھے لوگ ان کے نام سے. تو وہ لوگ ابھی ڈریگ نیٹ میں آئیں گے کہ وہ باہر ہی رہیں گے, یا ان 3 آفیسرز کا ہمیں کچھ نہیں پتا؟ دیکھیں جنہوں نے تو وٹنگلی سپورٹ کیا جی, نوئنگ فلی ویل کہ وٹ ور دی موٹیوز بیہائنڈ دوز آرڈرز جو ان کو مل رہے ہیں, تو ان کا ٹرائل ان کا چل رہا ہے جی.
وہ چل رہا ہے, ان کو سزائیں بھی ہوگی. کچھ ہے انوٹنگلی جن کو ڈیسیٹ کی جو بات ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایکچوئل موٹیوز کیا تھے جی, تو وہ تو فوج ہے جی, آرڈرز ملتے ہیں اور پھر آپ جب آئی ایس آئی میں ہوں تو پھر دیر آر فیو تھنگز جہاں پہ کوشچنز نہیں کیے جاتے کہ یہ کیوں ہے. ایک چیز اور بتائیں, اٹس اے ویری سینسٹیو کوشچن جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ پاکستان میں تاریخ ہے, بھٹو صاحب کے خلاف جب وہ فورس کا وہ مسعود محمود تھا اس کا بھی چیز بنا. ایک یہ بھی خدشہ رہتا ہے پاکستان میں کہ اگر کوئی اور کیسز چل رہے ہوں تو گواہی لینے کے لیے آپ انسینٹیو دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ گواہی آئے گی. مالک صاحب if you can repeat question جی, بیچ میں آپ کی آواز گم. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا سینسٹیو کوشچن ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں کچھ بڑی سزائیں ہوئیں کافی سینئر آفیسرز کو, لیکن وہ شروع میں بڑی سزائیں تھیں, 2-3 سال کے بعد معاف ہو گئیں یا ریڈیوس ہو گئیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی تو خدشہ ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ جو ایک سیکنڈ خانہ کھولا گیا ہے پولیٹیکل کہوٹس میں اور وہ یہ عمران خان اسپیسیفک ہے, اور کل کو اگر یہ ریاست کی مرضی کی گواہی دے دیں تو پتہ لگے 2-3 سال بعد ان کی معافی ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگ لٹکے جائیں. کیا معافی کا کوئی پاسبلٹی ہے؟ کوئی اگلے کیس کی گواہی کا کوئی لنک تو نہیں ہوگا ان کے ریڈیوس سینٹینس سے؟ There is no design. Let me give you a very straight answer to your very sensitive question. فوج کے اندر جو میری اطلاعات ہے کوئی ڈیزائن نہیں ہے کسی کے خلاف چیز. فوج میں صرف ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ لا آف دا لینڈ کو اپنا کورس لینا ہوگا. نو مور کمپرومائزز. پہلے پولیٹیکل کمپرومائزز بھی ہوتے رہے, ملٹری کے اندر بھی چیزیں شاید کمپرومائز ہو جاتی ہوں گی کیونکہ انڈیویجول ایجنڈا ہے اس نے وہ دم توڑ دیا جی. باقی تو ابھی دیکھیں نا, ابھی جو پولیٹیکل سزائیں ہیں, یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں, آئی وڈ آلسو وش بینگ ایکس ملٹری کہ ہماری کورٹس جو ہے, ہمارے جو باقی سسٹمز ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے, they must proceed this. Are you saying کہ پرانی فوج میں آپ کے خیال میں یہ ہو سکتا تھا, آج کی نئی فوج میں آپ کو نظر نہیں آتا ہوتا؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں جو پرانی فوج میں بھی نہیں کراس کرنے دی گئی اور آج کی فوج میں بھی کراس کرنے نہیں دی جا رہی, چونکہ ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے, لوگوں کے ساتھ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے ساتھ ایک ماحول بنا ہوا ہے مالک صاحب اس وقت جی. اور لوگ کوئی بھی اس وقت سب کو ہمیں نا پاکستان کے اینگل سے دیکھنا ہوگا کہ ان سزاؤں سے یا جسٹس اگر جینوئنلی ڈسپینس ہوا ہے, ابھی ان کے پاس اپیل کا حق ہے, وہ اس کو استعمال کریں گے, ہو سکتا ہے وہ چینج ہو جائیں, بٹ اینی ویز لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لا آف دا لینڈ اپنا کورس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. چلیں لیٹ می گیٹ ادر پیپل ان دا ڈیبیٹ آلسو, لیکن ایک سوال آپ سے پوچھ لوں بیفور آئی کم بیک ٹو یو. اگر یہ معافی کی اپیل ڈالتے ہیں, مرسی پٹیشن ڈالتے ہیں فیلڈ مارشل کے پاس, چانس ہے کوئی معافی ملنے کا؟ پاکستان کے وہ جو انٹرسٹ ہے جی, اور اس کو انسٹیٹیوشن کے انٹرسٹ کو سامنے دیکھتے ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چانس ہے. ورنہ دیکھیں نا, 3 چیزیں چل چکی ہیں اور بہرحال اٹ از ہز پروگریٹو, وہ دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کر بھی سکتے ہیں, میں اس کو کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن مجھے چانس نہیں لگتا. مظہر بڑی سیدھی سی بات ہے, ہاؤ ڈو یو سی, اب آبویسلی لگ یہ رہا ہے کہ اب تو ایک اور بہت بڑا پینڈوراز باکس آگے کھلے گا. ابھی تو عمران خان پرانے مقدمے بھگت رہے ہیں, اب یہ بڑا خوفناک قسم کا May 9 دوسرے, اور انہوں نے کتاب بند نہیں ہوئی, چیپٹر بند نہیں ہوا جنرل فیض کے ساتھ, یہ چیپٹر تو ابھی اور کھل رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز فار پی ٹی آئی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے اپنے فیوچر کے بارے میں؟ شکریہ مالک. پہلی چیز یہ کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو پولیٹیکل انوالومنٹ والی جو بات ہے جو آخری پیرا میں نظر آتی ہے کہ جس میں پولیٹیکل ایجیٹیشن کی بات ہے, ظاہر ہے جب ورڈ ایجیٹیشن آ جائے تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ اس کا تعلق 9 مئی سے ہی ہے. آئی ڈاؤٹ کہ وہ چیز اس حد تک کھلے گی, کیونکہ وہ چیز اگر کھلتی ہے تو اس میں ظاہر ہے پولیٹیکل انوالومنٹ کی اگر بات آتی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنرل نہیں. مظہر ٹو ریمائنڈ یو, میں ابھی جو December 10, 2024 کی پریس ریلیز پڑھ رہا تھا, اس میں May 9 بائی نیم ہے, اور باقی ایجیٹیشن کے ہوٹس والے یہ وہی جملے ہیں جو اب بھی ریپیٹ ہوئے ہیں آج بھی. ہاں میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, اگر آپ 2-2.5 سال بعد اس فیصلے کے اندر بھی آپ یہ لکھتے ہیں کہ ابھی وہ زیر تفتیش ہے معاملہ,
جبکہ شروع میں جب یہ واقعات ہوئے تھے تو یہی کہا گیا تھا کہ اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. تو اوپن اینڈ شٹ کیس کو اگر 2.5 سال ہو گئے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں, کیونکہ جب آپ پولیٹکس کو بیچ میں لے آتے ہیں نا, اور پولیٹیکل انوالومنٹ کو بیچ میں لے آتے ہیں, تو اس میں پھر دونوں ڈیبیٹ ہوتی ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ اور پری ریٹائرمنٹ آپ کا پولیٹیکل. ظاہر ہے جنرل فیض حمید ایک بہت ہی متنازع شخصیت تھے اور وہ بہت متنازع ہو گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان جو کانفلکٹ کی بنیاد بنی تھی, باقی چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, وہ فائل تھی جو اکتوبر میں موو ہوئی تھی, جس میں جنرل باجوہ یہ چاہتے تھے کہ فیض حمید کا ٹرانسفر کر دیا جائے اور عمران خان یہ چاہتے تھے کہ ان کو دسمبر تک رکھا جائے, اور ان کا اپنا پرسپیکٹو تھا کہ افغانستان کی صورتحال میں انوالوڈ ہیں. اور اس کے بعد جو ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی جو 2022 میں ہوئی اور جو الٹیمیٹلی لیڈ ٹو عمران خان آؤسٹر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, تو وہ پوری ایسا نہیں ہو سکتا جب آپ پولیٹیکل انوالومنٹ کی بات کریں تو اس میں صرف فیض حمید تک بات رہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں جنرل باجوہ نہ آئے بیچ میں, کیونکہ ان کا بھی رول, جب اب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل انوالومنٹ جو رہنا وہ ظاہر ہے آرمی کے اس ڈسپلن اور اس کوڈ کے خلاف ہے, لیکن اگر وہ پولیٹیکلی اتنے انگیج تھے جو کہ وہ تھے, وہ متنازع تھے, تو کیا جنرل باجوہ کا ذکر نہیں آئے گا؟ کیا جنرل باجوہ کے رول پر سوال نہیں اٹھیں گے؟ تو اگر سوال اٹھیں گے تو یہ بات اپنے جگہ سامنے آئے گی کہ جنرل باجوہ نے اس دوران کیا رول پلے کیا. کیا وہ اس آرمی کوڈ کی اور ان چیزوں کی پاسداری کر رہے تھے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, اور جو کہ ہونا چاہیے. آرمی کا ڈسپلن جو ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز تو ہوئی تھی نا مظہر, ایک انٹرسٹنگ چیز تو ہوئی تھی کہ جب فائنلی بڑے جھگڑے کے بعد, اور باجوہ صاحب نے تو یہ بھی میسج بھیج دیا تھا کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں اگر میرا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوگا ان کے ٹرانسفر کا, بیکاز ہم نے اناؤنس بھی کر دیا ہے. تو پھر ان کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا. وہ بھی ایک سارٹ آف کمپرومائز تھا نا, بیکاز ایز اے کور کمانڈر پشاور وہ ڈیل کر سکتے تھے یہ افغانستان اور ٹیررزم والے ایشو کو. تو وہ ایک ہلکا سا ٹروس تو ہو گیا تھا بٹوین جنرل باجوہ اینڈ پرائم منسٹر عمران خان. یہ تو بعد میں جب ان کے پھیرے چکر بہت لگ رہے تھے اس پہ جھگڑا ہوا. اینی وے ویل کم بیک ٹو دیٹ. دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو جنرل فیض کا جو انوالومنٹ تھا وہ مجھے سینٹ کے الیکشن میں بھی نظر آتا ہے, جو کہ بات کی, جو کہ اگر آپ حاصل بزنجو کا وہ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے پڑھ لیں, یا جو انہوں نے تقریر کی تھی جب ان کی میجورٹی تھی اور اس کے باوجود بھی حاصل ہار گئے تھے, تو وہ ساری چیزیں جب ہم اس چیز پر آتے ہیں نا, تو سیاسی طور پہ انفارچونیٹلی ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو جس طریقے سے جو ہے پولیٹکس میں انوالو کیا جاتا ہے, اب پولیٹکس میں پولیٹیشینز انوالو کرتے ہیں یا پولیٹکس میں وہ خود انوالو ہوتے ہیں, اس چیز کو ہم سامنے تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا, اتنا تو کوئی بھی نہیں بچا کہ کوئی دوسرے کو گھسیٹ لے, وہ تو دونوں ہاتھوں سے, دونوں تو خواہش ہو تو ایک تعلق بنتا ہے. تو کیا یہی بات ہے مالک, تو کیا یہ فیصلہ آگے کی کوئی ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں, ہمیں کوئی ویو, ایک تو یہ بھی ہو سکتی چوز یور فرینڈلی آفیسر مور کیئرفلی, ایک تو یہ بڑا کلیئر میسج آئی تھنک. منیب آپ کیسے دیکھتے ہو اب آنے والے دن؟ بیکاز مجھے تو ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ بہت سختیاں بڑھیں گی, بہت ہی ہارڈ سٹیٹ تو ہو گئی ہے, حالانکہ ہارڈ سٹیٹ کو زیادہ اگینسٹ کرپشن ہونا چاہیے, وہاں پہ کوئی نہیں ہاتھ ڈال رہا, لیکن ادھر ہارڈنس بہت زیادہ ہے. کیسے آپ دیکھ رہے ہو اس کا پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے مستقبل کے لیے؟ مالک صاحب میرے خیال میں تو ان آل لائکلیہڈ یہ جو آخر میں وہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اس کے اندر جو آخر میں چیز جس کے اوپر ہم مینلی بات بھی کر رہے ہیں وہ اٹ ہیزنٹ کم ایز اے سرپرائز ٹو می ایٹ آل, کیونکہ پچھلے سال دسمبر میں اگست میں 2024 میں مجھے اس وقت یہ خبر تھی اور میں نے اس کو کہا تھا کہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے میوٹنی کا جو معاملہ ہے وہ اٹیچ ہو رہا ہے فیض حمید صاحب کے ساتھ, اور وہ چارجز ایسے ہیں جو نیچرلی کسی سٹیج پر پین آؤٹ کریں گے اور سامنے آ جائیں گے. لیکن میرا اس وقت آرگیومنٹ یہ تھا, نیچرلی جب آپ اس کے اوپر خبر لیتے ہیں کہ یہ چارج شیٹ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے, تو اس میں پھر خبر یہ تھی بیسیکلی کہ نہیں جی جو چارج شیٹ کے اندر ہے اس سے آگے جا کر معاملات جو ہوئے ہیں اس کے اندر چیزیں اسٹیبلش ہوگی.
اور جو irrefutable ایویڈنس ہے کہ فیض حمید صاحب کی مئی 9 میں بھی انوالومنٹ ہے، اور وہ یہ کام دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی بہشت پر ہو رہا تھا، انفیکٹ ان کے ساتھ مل کے ہو رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک یہ عمران خان صاحب GHQ حملہ کیس جو کہ 9 مئی کا ہے، اس میں چارج شیٹ ہوئے ہوئے ہیں پچھلے سال دسمبر سے، وہ دسمبر سے ابھی تک مطلب اس میں کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں ہوئی، بتایا جا رہا ہے شاید اگلے مہینے ہو۔ فیض حمید صاحب کا اگر اس معاملے میں مئی 9 معاملے میں ان کو کیا جاتا ہے پروسیکیوٹ، تو وہ بھی ایک سوال ہے کہ کیونکہ جیسے باقی لوگ 9 مئی میں پروسیکیوٹ ہوئے، آپ ایک وکیل ہیں، آپ ایک وکیل ہیں، میں آپ سے اس اینگل سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ جب مقدمہ ہوا تو 26ویں امینڈمنٹ ہوئی تو پورا جوڈیشل سٹرکچر ری اسٹرکچر ہو گیا، 27ویں ہوئی تو پورا باقی چیزوں کے ساتھ آرمی کا ری اسٹرکچر ہو گیا، سارا جو پاور اسٹرکچر تھا سب کچھ۔ یہ آپ سوچیں کہ اب اگر مقدمہ چلتا ہے، میں آج 23 کی بات نہیں کر رہا، اب 2026 میں جب ٹرائل چلے گا تو تب یہ دونوں ری اسٹرکچرنگ کے بعد کتنا ممکن ہوگا عمران خان کے لیے یا ان کی پارٹی کے لیے ریلیف لینا ود دا پوسٹ 26th امینڈمنٹ جوڈیشری اینڈ دا پوسٹ 27th امینڈمنٹ پاور اسٹرکچر؟ آئی وڈ سے نیکسٹ ٹو امپاسبل، کیونکہ جو چارج شیٹ اگر آپ پڑھیں، جو چلے میں فیض حمید کے معاملے کو نہیں دیکھ رہا، میں تو عمران خان صاحب والا معاملہ دیکھ رہا ہوں، تو اس میں جو ایویڈنس کے طور پر کوئی 6-7 USBs ہیں اور متعدد چیزیں ہیں جو پرووائڈ کی گئی ہیں اس کیس کے اندر۔ اب اس میں خان صاحب کا فزیکل پروگزیمیٹی کا نہ ہونا، وہاں پر ان کا ان ٹرمز آف فزیکلٹی وہاں نہ ہونا، وہ ایک ریلیف کا باعث ضرور سوچ سکتا ہے، لیکن وہ تو کلوژن، وہ تو کانسپریسی کلوژن، ایگزیکٹلی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اگر ان کے بہشت پہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے جو کہ اور بہت سی آفیشیل پریس کانفرنسز میں، بہت سی پولیٹیکل پریس کانفرنس کو ماسٹر مائنڈ تو پہلے ہی ریفر کیا جاتا ہے، تو وہ کلوژن والا اینگل تو ہے۔ سو وہ تو اینگل اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے گرفتاری کے بعد چند اور لوگوں کی گرفتاری اور کافی مٹیریل جو پرووائڈ کیا گیا اور جو موجود ہے، اگر تو وہ دو چیزیں اسٹیبلش، ایک یہ کہ فیض حمید صاحب کو جوڑتا ہے 9 مئی سے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیض حمید صاحب کا بھی جیسے دیگر لوگوں کا ملٹری کورٹ کا اندر ٹرائل ہوا اور فیصلہ آیا ویسے ہوگا جن کے بارے میں لکھا گیا کہ اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فیض حمید صاحب کا معاملہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، عام عدالت میں چلے، وہ تو پھر ایک لمبا رن ہے۔ دوسری جو ایک پرابلمٹک ایکویشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کام چل رہا ہے، مطلب وہ 9 مئی کا ایک کیس چل رہا ہے جسے ہم GHQ حملہ کیس کہتے ہیں، وہ ATC میں چل رہا ہے، لیکن اگر فیض حمید صاحب کے بیانات اور ایویڈنس کے ساتھ کوئی چیز اور سامنے آتی ہے تو پھر کیا عمران خان صاحب کا ایک اور معاملہ ملٹری کورٹ کے اندر بھی چل سکتا ہے، جس کے اوپر کچھ عرصہ پہلے ایک دلیل، ایک آرگیومنٹ تھا، وچ آبویسلی جس کی وجہ سے کچھ ایک ٹینشن بھی تھی کہ یار یہ ایک بڑا سخت پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا، لیکن جو پچھلے 6-8 مہینے کے اندر ہوا ہے، جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اور جتنی جو ہارڈ اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ آج ہم بن چکے ہیں ان آلموسٹ ایوری وچ وے، اس سے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی ہو جائے گا، اور اگر یہ ہوا تو پھر یہ بھی ایک بڑا سخت پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا، کیونکہ وہ کیس اس میں فیض حمید صاحب نہیں جائیں گے، فیض حمید صاحب کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہی ہوگا، اور اگر ملٹری کورٹ ٹرائل میں عمران خان صاحب کو امپلیکیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے کہنے پہ ان کے ساتھ مل کے فیض حمید صاحب نے یہ سب کچھ کیا، تو نیسیسریلی عمران خان صاحب بھائی وہ گلٹ بائی ایسوسیشن والا معاملہ تو نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر ہی ہوگا، عمران خان صاحب کو بھی روپ ان کیا جا سکتا ہے ایک ملٹری کورٹ کے اندر۔ چلے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے میں نے 2 سینسٹیو کوشچنز جنرل صاحب کے لیے رکھے ہیں آفٹر دس بریک۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جنرل صاحب، آپ نے بات پہلے ایک دفعہ کی کہ باتوں میں آپ نے کہا کہ یہ ایک میسج یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ فوج کو پالیٹکس میں نہ گھسیٹیں۔ اب جو پہلی سزا کا ہم نے حصہ سنا ہے، اس میں ہم نے سنا کہ آرمی ایکٹ کی ریپیٹڈ وائلیشنز ہوئی، انہوں نے مس اتھارٹی اپنی یوز کی، اتھارٹی کا مس یوز کیا، بلا بلا، تو ہم ازیوم کر رہے ہیں ٹاپ اینڈ یہ ٹاپ سٹی کے اندر ہو گیا۔ پھر ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ بہت سے ڈاکیومنٹس ان کے گھر سے برآمد ہوئے تھے بعد میں، تو وہ چیزیں۔ اب جو سیکنڈ فیز جس کو کھلا چھوڑا جا رہا ہے وہ ہے پولیٹیکل کہوٹس، ان کہوٹس پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ،
کیا فوج ایک بہت خطرناک ڈومین میں اب داخل نہیں ہو رہی جو پیورلی پولیٹیکل ہے؟ اس کے پلیئرز بھی پولیٹیکل ہوں گے، اس کے ایکشنز بھی پولیٹیکل ہوں گے، اس کے کانسیکوینسز بھی پولیٹیکل ہوں گے. تو اگر آپ فوج کو ڈسٹنس کر رہے ہیں پالیٹکس سے، تو فوج تو اب اگر یہ سیکنڈ پارٹ آف ٹرائل میں جاتی ہے تو یہ تو پیور پولیٹیکل ارینا میں جا رہی ہے. اس کے اپنے پٹ فال، اب کے خطرے نہیں ہیں اس کے؟ دیکھیں مالک صاحب، دو چیزیں ہیں جی. ایک تو پولیٹیکل انوالومنٹ فار دا پولیٹیکل پروسیسز جو پاور میں آنے کے ہیں وہ الگ ہیں. اس میں پولیٹیکل وائلنس بہت اٹیچ ہو گیا جی. 9th May از ناٹ این آرڈنری ڈے جی. 9th May میں جو GHQ پہ حملہ کیا گیا یا جو بھی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کیا گیا، دس ہیز نیور ہیپنڈ. اور یہ پاکستان کی جو سینسٹیو پالیٹکس ہے، خاص طور پہ ہمارے جو ایکسٹریمسٹ کہہ لیں یا جو کچھ ریلیجس ایسی پارٹیز یا کچھ کل کوئی اور، ہم نے اربن ٹیررزم بھی دیکھا، ان کی پولیٹیکل وائلنس کو بھی دیکھا کسی اور فارم میں. پھر ہم نے کچھ ریلیجس لائنز کے اوپر بنائی گئی پارٹیوں کی بھی وائلنس دیکھی ایک اور فارم میں. پھر آلریڈی ہم طالبان کے فینومیناز دیکھ رہے ہیں. پھر اسی فینومینا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بھی پالیٹکس کے ساتھ مل کے وائلنس کی طرف جاتی ہیں. یہ جو وائلنس کا ایلیمنٹ ہوا اور GHQ کے اوپر ہوا، تو یہ دیٹ از ویری کنسرننگ، اور یہ اسی سے زیادہ ریلیٹڈ چیز ہے، یہ یاد رکھیے گا جی. باقی یہ جو دیکھیں، ایک ہے فوج پیور کنونشنل ملٹری، ISI کا آلریڈی ہماری ایک ہسٹری ہے، اور یہ پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پالیٹکس کے ساتھ انوالو رہتی ہے، چاہے امریکہ سے لے کے کسی گلوبل ساؤتھ کی کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں رہتی ہے. لیکن یہ جو 9th May ہے جی، اس میں پاکستان آرمی کو ڈائریکٹ ہٹ کیا گیا. اس سے پھر جو وار لڑی جا رہی تھی، اس وقت جو وار اینڈ ٹیرر لڑی جا رہی ہے وہ امپیکٹ ہوئی ہے. دیکھیں نا، وار کی ٹرینٹی کیا ہے؟ وار کی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ پیورلی جو آپ سمجھتے ہیں ایز اے کرائم، اس کرائم کی انویسٹیگیشن ہے، اس کا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے تعلق نہیں سمجھتی فوج. دیکھیں، پولیٹیکل وائلنس جو یہ فوج کے خلاف، مطلب فوجی انسٹالیشن خلاف، اس کے ساتھ ضرور تعلق سمجھتی ہے. اور جو میں پہلے بات بھی کر رہا تھا کہ دیکھیں، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی فوج کو پروٹیکٹ کرے. آپ جب ان آفیسز کو یوز کرتے ہیں نا اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے، چاہے وہ اسمبلی میں بل پاس کرانا ہو یا آپ نے پوری گورنمنٹ چینج کرنی ہو، تو دیر کمز دی وہ فالٹ آتی ہے نا. ابھی DGISI ٹھیک ہے آرمی چیف کے نیچے ہوتا ہے، پر سر اگر جب یہ مجھے ایک بات تو بتائیں بیفور آئی گو ٹو مظہر، جب یہ بل پاس ہوئی تو عمران خان صاحب نے خود بتایا کہ مجھے ان کو کہنا پڑتا تھا کہ بل پاس کے لیے مدد لینی پڑتی تھی. کیا DGISI آن اے زون یہ ڈیسیژن لے سکتا ہے کہ ہاں میں پرائم منسٹر نے کہا ہے تو میں بل پاس کروانے کے لیے چیزیں کرواؤں گا، کہ اس میں اس کو آرمی چیف سے پوچھنا پڑتا ہوگا ہر باری؟ اٹ ڈیپینڈز اپان دی سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم، بٹ موسٹلی کئی چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں پاسٹ میں کہ وہ جو آئی تھنک آرمی چیف واز بائی پاسڈ. اچھا مظہر، انہوں نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل کرائم ہے، ایک کرائم اگینسٹ آرمی ہے جو اور واقعی بڑا انپریسیڈنٹڈ چیز تھی 9th میں. لیکن جب یہ سیکنڈ پارٹ میں ہم گھسیں گے، کیا جنرل پبلک اس کو ایسے پرسیو کرے گی کہ اس کو سمجھا جائے گا کہ نہیں ایک نیٹ پھینکا جا رہا ہے ٹو سنیئر ان PTI عمران خان؟ پبلک اس کو خالی ایز اے پولیٹیکل یا ایک کرائم کا دیکھے گی کہ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھے گی؟ دیکھیں، اس وقت تو چیزیں اتنی پولرائزڈ ہیں کہ آپ جو بھی کریں گے اس کو ظاہر ہے یہی دیکھا جائے گا کہ آپ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کو. یعنی اس وقت جو پولرائزیشن ہے اس میں جنرل فیض کے ٹرائل کو بھی اسی طرح دیکھا جا رہا ہے، جنرل فیض کی کنوکشن کو بھی اسی طرح دیکھا جائے گا، کیونکہ آفٹر آل جو 2018 سے 2022 تک ہم نے دیکھا جنرل فیض کی انوالومنٹ کو اور عمران خان کے، آپ دیکھیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جواز کیا پیش کیا گیا تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جواز یہ پیش کیا گیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں اور آرمی چیف کے تھرو وہ اس وقت کی اپوزیشن کو کمپلیٹلی کرش کرنا چاہتے ہیں. یہ سینیریو بلڈ کیا گیا تھا. اب اس سینیریو کے پیچھے جنرل باجوہ کا کتنا رول تھا وہ بھی ہم ڈٹرمنٹ کر لیں. تو جب آپ پولیٹیکل ڈومین میں جائیں گے تو پولیٹیکل ڈومین میں تو پھر ہر چیز سامنے آئے گی، ہر چیز کی بات کی جائے گی. آپ اور پیچھے چلے جائیں گے تو جنرل راحیل شریف کا رول بھی سامنے آئے گا، جنرل ظہیر الاسلام کا رول بھی سامنے آئے گا، جنرل پاشا کا رول بھی سامنے آئے گا. تو آپ یہ طے کر لیں، اگر یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ یہ طے کر لیں کہ ہاں جنرل فیض کا جو ٹرائل ہے، جو کنوکشن ہے،
ول لیڈ ٹو نان پولیٹیسائزیشن کہ جس طرح انوالوڈ رہی ہے ماضی میں ہماری. آپ جنرل حمید گل کا رول اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کا کیا کام تھا. کیا ان کا یہ کام تھا کہ وہ IGI بنائیں؟ کیا یہ کام تھا کہ اصغر خان کیس اٹھا کر دیکھ لیں؟ یہ جو چیز ہے یہ جو چیز ہے دس از ویری امپورٹنٹ کہ کیا آپ نے وے فارورڈ کیا دینا ہے. وے فارورڈ کیا کنفائنڈ کرے گا صرف جنرل فیض تک، یا وہ کنفائنڈ کرے گا کہ ہاں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ غلط ہوئی ہیں؟ منیب ایک بات بتائیں، پولیٹیکل پارٹیز کا بھی رول ہو سکتا ہے. یہ بار بار مئی 9 کی بات ہو رہی ہے، اب بھی یہ مئی 9 اور پولیٹیکل کہوٹس کا سارا، اسے تو لیڈ انویسٹیگیٹ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. فوج کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس انویسٹیگیشن کو لیڈ کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اٹ مائٹ بی دا ٹارگیٹ، اٹ مائٹ بی دا وکٹم، لیکن پرپیچویٹرز سڑک کے باہر جو سویلین کنٹرول کے اندر ہیں، کوئی فوج کے اندر تو بغاوت نہیں ہوئی تھی نا، باہر سے سب کچھ ہوا تھا. اس میں آرمی کو کیوں لیڈ کرنا پڑ رہا ہے؟ انٹل اینڈ انلیس یہ آلریڈی پروون ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ جنرل فیض تھے اور وہیں سے ساری سڑکیں نکلتی ہیں. آرمی کو کیوں لیڈ کرنی پڑی ہے؟ اس میں سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ کیس جو ہے 9 مئی کا بہت بڑا کیس تھا. نہیں آئی نو، لیکن میں لیگل پوائنٹ منیب سے اس پہ لینا چاہ رہا ہوں کہ منیب بڑا سمپل ہے، اس کو آرمی کیوں انویسٹیگیٹ لیڈ کرنا پڑ رہا ہے؟ آرمی کو سویلین گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی؟ مالک صاحب بات یہ ہے کہ مجھے آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کون سا فوج کے اندر بغاوت ہوئی تھی، یہ فوج کے اندر ہی بغاوت تھی بیسیکلی. اس کے بارے میں تو سٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کی کہ یہ سازش تھی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف، اور DGISPR از آن دا ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ جب ہم نے اپنے 3 اسٹار 2 اسٹار بریگیڈیئرز ان سب کو فارغ کیا، آپ کا کیا خیال ہے وہ صرف فرائض کی عملداری کی غفلت میں ان کو نکالا گیا ہے؟ نہیں، اس کے اندر اور بھی بہت سے کنٹریبیوٹنگ چیزیں تھیں نا. پھر اب آپ اس چیز کو شروع کریں بہت پیچھے سے. مالک صاحب میں صرف آپ کو فار دا ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ جب جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی، فیض صاحب کا کردار اس کے اندر میں بھی تھا، وہ اس وقت بھی سیبوٹاج کر رہے تھے اس کو. اس کے بعد جب جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو ایک بہت بڑی بیٹھک تھی جو کہ ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہوئی کہیں. میں نے اس کے بارے میں ایک سٹوری لکھی تھی اور وہ 4 دسمبر 2022 کو پرنٹ ہوئی تھی دی نیوز کے فرنٹ پیج پہ، جس پہ میں نے یہ لکھا تھا کہ اس بیٹھک کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہمارا داؤ لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو جو کام ہو رہا ہے ایک 3 اسٹار جنرل کا کورٹ مارشل ہو جائے گا. اور وہ 3 اسٹار جنرل فیض حمید صاحب تھے. یہ بات میں نے 2022 میں لکھی تھی. اٹ مینس کہ سب کو پتا تھا کہ جو فیض حمید صاحب کر رہے ہیں دس ول ایونچولی لیڈ ٹو کورٹ مارشل پروسیڈنگز. دوسری بات یہ ہے کہ فیض حمید صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے. وہ اس وقت بھی 9 مئی کی صورت پہ ایک سیکنڈ اٹمپٹ پلان ہو رہا تھا، اور وہ جو اس کے بعد ہوا، جو اس کا ریزلٹ نکلا، فوج کے اندر سے یہ چیز ایمینیٹ ہوئی تھی. نہیں تو فوج کا زیادہ زیادہ یہ ہوتا نا کہ کسی نے فرائض سے غفلت کی، اس کو نکال دیا یا اس کو کوئی ریپریمانڈ کر دیا، سزا دے دیا. جنرل صاحب موجود ہے، وہ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کیسے پروسیڈ ہوتے ہیں. جب آپ لوگوں کو فارغ کرتے ہیں، انفیکٹ پورے ادارے کی کلینزنگ کی جاتی ہے، تو وہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہوتی نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اٹیک تھا بائی فار پاکستان کی فوج کے اوپر، بدقسمتی سے فرام ود ان، اینڈ دس واز دا سیکنڈ اٹمپٹ. فرسٹ اٹمپٹ واز بٹوین سپٹمبر اینڈ نومبر 2022، جس میں عاصم منیر صاحب کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی کہ وہ آرمی چیف نہ بنے. وہ فیل ہوا تو دوسری اٹمپٹ یہ تھی. تو فوج کیسے اس کو اپنا سبجیکٹ میٹر نہ بنائے، اور 9 مئی کو کیسے وہ کہے کہ چلیے صرف حکومت پاکستان اسے پروسیکیوٹ کرے. وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو باقی کیسز لوگوں کے ہو رہے ہیں ان میں ٹھیک ہے کیسز کو صحیح ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے وہ وقت بتائے گا. لیکن یہ معاملہ بہت اس کو وہ جیلسلی گارڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. فیض حمید ہمارا فوج کا ایک سابق 3 اسٹار ڈیکوریٹڈ آفیسر تھا، جس نے نہ صرف اپنے اوتھ کی وائلیشن کی، جس نے نہ صرف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی، بلکہ اس نے چند مذموم سرگرمیوں کے اندر انوالومنٹ بھی دکھائی. وہ مذموم سرگرمی یہ تو نہیں ہے نا کسی سڑک کے کنارے بیٹھ کے کلفی کھا لی. وہ مذموم سرگرمی یہ ہے کہ ایک سٹنگ آرمی چیف کے خلاف ایک ماحول بنایا اور بہت کچھ کرنے کی کوشش کی.
یہ آج نہیں تو کل یہ چیز سامنے آ جائے گی. اب میرا اور آپ کا یا بدر صاحب کا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا نام لیا گیا یا بتایا گیا کہ 4 لوگ اور پکڑے گئے ہیں یا 4 لوگوں اور کا نام لیا گیا ہے, کیا ان کے نام سامنے آئیں گے؟ کیا جو ایویڈنس ہے, کیونکہ بیہائنڈ کلوز ڈور پروسیڈنگز ہے نا, ہمیں نہیں پتا کون سا ایویڈنس ہے جو سامنے آئے گا, کیا وہ کبھی پبلک ریکارڈ کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا. اینڈ موسٹ آف آل یہ جو اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بننا تو پڑے گا. اگر ان کے پاس رائٹ ہے, اگر ان کے پاس رائٹ ہے اپیل کرنے کا ہائی کورٹ میں, تو وہ تو آئے گا نا, ریکارڈ سبمٹ ہوگا سارا. وہ آ جائے گا, وہ مالک صاحب بالکل آ جائے گا, بٹ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا نا کہ وہ کب آئے گا. وہ آج کی کم از کم ابھی فار دا ٹائم بینگ تو نہیں آئے گا. ابھی تو انہوں نے آرمی چیف کو کرنی ہے, پھر کوئی مرسی پٹیشن کرے, کچھ کرے, تو فی الحال تو وہ پبلک ریکارڈ نہیں بن رہا. بٹ فوج اس کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آپ کو بھی پتا ہے, وہ مجھے بھی پتا ہے, وہ اس کو اپنی ادارے کے لیے 9/11 سمجھتے ہیں, اور وہ ایک پروجیکٹ اس کو اب نیور اگین ٹائپ وہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں کہ یہ کسی کی ہمت ہی نہ ہو. جنرل صاحب ایک چیز تو بتائیں, یہ جو کرے فیلڈ مارشل کے بعد کنوکشن ہو گئی, کورٹ مارشل کے بعد, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی ساری جائیدادیں بھی ضبط ہو جائیں گی, منقولہ, غیر منقولہ, ڈکلیئرڈ, انڈکلیئرڈ تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو ڈکلیئرڈ ہیں, جو فوج نے مختلف ٹائم پہ پلاٹس لیے, یہ دیا وہ دیا, جب رینک وینک واپس لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں فوج واپس لیتی ہے, کیا کرتی ہے؟ وہ بھی ورڈکٹ جب سامنے آئے گا جی, اگر وہ وداؤٹ بینیفٹس ہیں تو جتنے بھی جو ان کو فوج کی طرف سے جو بھی ان کے رائٹ لیگل بینیفٹس ہیں وہ بالکل جی دوز ول بی اسٹیپڈ آف, وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا, جو پہلے بھی جنرلز کو سزا ہوئی تھی, وہ تو جو آپ کا وہ چھوٹا حوالدار سپاہی ہوتا ہے وہ تو نارمل جیل میں جا رہا ہوتا ہے, تو اب یہ فیض صاحب ڈیالہ جائیں گے؟ جی بالکل سول جیل میں جائیں گے جی, جو بھی ان کا بنتی ہوگی وہ ہی ول بی شفٹنگ دیئر انٹل انلیس کہ کوئی اور ایسا ٹرائل چل رہا ہے. اگر ان کا کنٹینیو کر رہا ہے کوئی تو مے بی اسٹیج بڑھنا سزاؤں کے بعد تو یہ ادھر شفٹ ہو جائیں گے, اور پھر اپنا نہیں تو وہ تو ابھی دوسری وہ کہہ رہے ہیں نا, دوسری تو پروسیڈنگز چل رہی ہیں, انکوائری چل رہی ہے, تو اس کا مطلب ابھی آرمی کسٹڈی میں رہیں گے اسی انکوائری کے کانٹیکسٹ میں. لیکن اب ان کو سزا آج سے ان کی امپلیمنٹ ہوگی جی, آج سے شروع ہو جائے گی, تو موسٹ پرابلی ہل بی شفٹڈ. اگر دوسرا ٹرائل چل رہا ہے اور ان کی سیفٹی کا کوئی اس طرح کا ایشوز ہے یا کچھ چیزیں ہوں گی تو مے بی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ان کو اٹیچ رکھا جائے اور یہیں پہ کنٹینیو کیا جائے, بٹ ادروائز ہی ول شفٹ جی. اور پہلے بھی جو سزائیں ہوئی تھی وہ شفٹ ہوئے تھے جی سول جیل میں. ٹھیک ہے. مظہر یہ مجھے بتائیں کہ اب اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں, جو کے پی میں ہم باتیں سن رہے ہیں, آخری 3-4 منٹ ہیں, وانٹ کوئک آنسرز فرام تینوں سے. میں ایک سوال کروں گا. اب ایک دوسری کھلی ایف آئی آر سامنے آ گئی کہ بھیا یہ چیزوں پہ ابھی ہم انکوائری ہو رہی ہے, یہ ابھی چیزیں بڑے مقدمے ابھی پڑے ہوئے ہیں, تو کیا گورنر راج کی اگر وہاں بات ہوتی ہے, کوئی ایسی موو ہوتی ہے, تو کیا یہ ایک بہت بڑی اور تھریٹ نہیں لٹکی سب کے سر میں کہ بھائی اس میں ہمارا نام آ جائے؟ بیکاز ہر ایک میں 20-20, 25-25 مقدمات تو قائم ہے ہر ایم پی ایم این اے کے اوپر, پی ٹی آئی کے. کیا ان پر زیادہ خوف نہیں اب ہوگا کہ یہ سیکنڈ انکوائری جو سب لکھی بھی ہوئی ہے کہ اس پہ کاروائی چل رہی ہے, اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ساری ایجیٹیشن وغیرہ, تو کیا اس کا اور بھی ڈیمپننگ افیکٹ نہیں ہوگا ایجیٹیشن کے اوپر, اگر کوئی پلانڈ ایجیٹیشن ہوگی کے پی کی؟ دیکھیے ملک, ایک تو میرے خیال میں کچھ گورنر راج کے حوالے سے جو 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں ہوئی تھیں, گورنر راج لگانا مشکل ہو گیا تھا, اس کو عین ممکن ہے کہ گورنر راج لگانے سے پہلے کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے اس کو ان چیزوں کو جو پروٹیکشن ملی تھی 18ویں ترمیم میں اس کو ریلیکس کیا جائے اور پھر گورنر راج لگایا جائے, کیونکہ ابھی اگر گورنر راج لگائیں گے تو وہ اسٹینڈ نہیں کر پائے گا. اور یہ انٹینشن ضرور ہے, یہ سوچ ضرور ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کسی لیول پر یہ تاثر بن گیا ہے اور یہ تقریباً نیریٹو بن گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں دینا, عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں کروانی, کسی ایجیٹیشن کو اور کسی پروٹیسٹ کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرنا, تو یہ اس چیز کا قوی امکان ہے کہ یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہو کہ بھائی ادھر جو ان کی گورنمنٹ ہے جو مختلف طریقے سے پروٹیکٹ کر رہی ہے اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے. لیکن وہ ٹیکلنگ جو ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جب تک آپ اس کلاس کو جو کہ 18ویں ترمیم نے پروٹیکٹ کی تھی اس کو نہ ختم کریں. تو مجھے لگتا ہے مدیر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ میرے خیال میں اس کو امینڈ کر کے پھر لگائیں گے گورنر راج, اس سے پہلے نہیں لگائیں گے. منیب ویری کوئکلی, جو حالات بن گئے ہیں, جو بھی کیسز اور چل رہے ہیں, May 9th ایوری تھنگ آن, 2026 امپاسبلی ٹف ہوگا خان صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے.
انلیس کچھ اور ہو جائے اپنا مالک صاحب، مجھے لگتا ہے کہ اب کام بہت خراب ہے ود دس گوئنگ آن، اور آئی سی کے ان کی جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس میں بھی کنوکشن ہوگی، اور اس کے بعد اگر یہ فیض حمید صاحب والا معاملہ جڑ جاتا ہے خان صاحب سے تو پھر تو شاید کچھ اور بھی ہو. بیکاز دیکھیے میں آپ کو بریفلی صرف یہ بتا دوں کہ خان صاحب کو پہلے دن سے نہ کسی نے ریلیف دینی تھی نہ ملنی تھی، اور جو بس ایک ہی پوزیشن تھی جو پاکستان میں لے لی گئی تھی کہ جی جو انہوں نے کر دیا ہے وہ اور کسی نے نہیں کیا، اور یہ ہسٹورک ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور اس کی پھر سزا بھی. اور وہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں نا، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں کیا تھا اس میں معافی کا کوئی کانسیپٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، رائٹ جنرل صاحب؟ ایبسولوٹلی نو، ایبسولوٹلی بالکل. وہ دیکھیں لیگل فریم ورک میں چلنا چاہیے. دیکھیں اس وقت جو پاسٹ کے ساتھ بھائی میں نے آپ کا یہی سننا تھا جو آپ نے بتایا. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. یو ویلکم بیک ٹو دا شو. جب جنرل فیض حمید کی سزا اناؤنس ہوئی تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ایک چیپٹر ختم ہو گیا، لیکن جب آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پڑھی تو پتہ لگا کہ ایک چیپٹر ختم ہوا ہے، لیکن ابھی اور بہت سے چیپٹر کھلیں گے جو بہت ہی سخت اور بہت ہی خطرناک ہے. اور خاص طور پہ بہت نظر انڈیا اس بات کا ہے کہ آنے والے دن پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے کسی بھی تئیں کوئی اتنی زیادہ اچھی خبریں نہیں لائیں گے. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی خبریں ہیں ملک کے حق میں اچھی ہوں، اور everybody should calm down a bit. That's all I can say. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.